بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمان علیہ السلام اور خواتین کا سیاسی کردار۔ عزیزان گرامی قدر، جب ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر کرتے ہیں تو تخصیص نہیں ہوتی کہ صرف مرد مومنین ہیں، نہیں، عورتیں بھی ولایت علی کی ماننے والی ہیں۔ جب ہم عزاداری سید الشہداء کی بات کرتے ہیں تو صرف مرد عزاداری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ اگر ہم برصغیر میں دیکھیں تو یہ خواتین کا کردار ہے کہ کس طرح سے مائیں اپنے گود کے بچوں کو گرمی میں، سردی میں، بارش کے موسم میں، طوفانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ عزاداری سید الشہداء کو زندہ کرتی ہیں۔ مردوں سے زیادہ اس عزاداری کو جس طرح سے عورتوں نے زندہ رکھا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو یہ کس طرح سے ان کی تاسیس میں امام حسین کی مجلس کرتی ہیں۔ لہٰذا غیبت کبریٰ میں جب ہم انتظار کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ہماری ماں بہنیں عجل فرجہم دعائے کمیل کو سر میں پڑھ لیں، دعائے ندبہ کو بہترین سر میں جو ہے وہ پڑھ لیں، یا دعائے صحت امام زمانہ کو بہت اچھے انداز میں پڑھ لیں، اس لیے کہ امام زمانہ آئیں گے تو ہم ان کو نعتیں سنائیں گے، ہم ان کو نوحے پڑھ کے سنائیں گے، ہم ان کو جو ہے وہ شاعری سنائیں گے، یا جب ہم امام ہمارے جب ظہور کریں گے تو یہ ہماری مائیں بہنیں امام کے پاس جا کے اپنی عرضی رکھیں گی کہ بیٹی کا اچھا رشتہ کروا دیں، بیٹا بے روزگار ہے اس کی جاب کروا دیں مولا۔ الحمدللہ یہ سب کچھ امام زمان کے آتے سب کچھ ہو جائے گا۔ جب وہ امام زمان کا ظہور ہوگا تو یہ تمام مادی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ میں اپنی بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اپنی بچیوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ التماس ہے کہ امام زمان ایک ایسی حاکم ہیں، ایک ایسی حکومت عالمی کو لانے والے ہیں کہ جس میں ہر طرح کے معاشی اور نفسیاتی مسائل جہاں حل ہوں گے، وہیں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عورتیں ایک عام مکتب کی عورت کہلائیں، ایسا نہیں ہو کہ وہ ایک دوسرے کو ڈراموں اور فلموں کے قصے سناتی بھی نظر آئیں۔ اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو ہمارے گھر کی خواتین ان کو یہ ڈرامے میں کیا ہونے جا رہا تھا، کس کو طلاق ہو رہی ہے، کس کے کس سے چکر چل رہا ہے، یہ امام زمانہ کو کیا ہم اپنی ڈرامے بازیاں بتائیں گے کہ ڈراموں میں کیا ہو رہا ہے، کس کا کردار کیا ہے، کس کا کس سے چکر چل رہا ہے، کب کس کی طلاق ہونے والی، یہ امام زمانہ کو ہم بتانا ہے نہ بابا۔ امام زمانہ کے مکتب کی جو عورتیں ہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ، جوانوں کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کو بھی تیاری کرنا ہے، یعنی یہ عورتیں بھی سیاسی ہونا چاہیے۔ یہ ایک عورت سیاسی ہو، عورت شریف ہونا چاہیے۔ او بابا، فطرتاً دنیا کی ہر عورت شریف ہوتی ہے، یہ کوئی کمال تھوڑی کہ عورت شریف ہو، امام زمانہ کے جو چاہنے والی عورتیں شریف ہیں، نہیں بابا، ہر عورت فطرتاً شریف ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے آمادہ کرے، جو مکتب مہدویت کی خاتون ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا پر نظر رکھے، دنیا کی سیاست پہ نظر رکھے۔ جب ہم لفظ سیاست کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ظالم حکمران آ جاتے ہیں۔ سیاست کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو بیسٹ مینجمنٹ کا نام سیاست ہے، یعنی اگر ایک عورت بیوی ہے مکتب مہدویت میں، اس بیوی کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہترین کردار ساز عورت ہو، یہ اگر ماں ہے تو بہترین سیاست جانتی ہو کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، اگر یہ بہن ہے تو یہ جانتی ہو کہ بھائی کی تربیت میں ماں اور باپ کا کس طرح سے ہم نے ساتھ دینا ہے۔ اور یہ مکتب مہدویت کی وہ خواتین ہیں کہ جن کے پاس بی بی ریحانہ خاتون کی تاریخ موجود ہے، جو امام زمانہ کی دادی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بی بی نرجس خاتون کہ جب امام زمان غیبت صغریٰ میں گئے تو کس طرح سے بی بی نے اس راز الہی کی حفاظت کی۔ اسی طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے کس طرح حلال مشکلات کی مشکل کشا بنی بی بی فاطمہ زہرا۔ بی بی زینب جنہیں شریکت الحسین کہا جاتا ہے، کس طرح سے بعدس کربلا یہ شریکت الحسین بنی اور اسلام کو اوج کمال پہ پہنچایا، جنہوں نے قربانی حسین کو پوری کائنات میں پہنچایا، اس لیے کہ بی بی زینب صرف علی کی بیٹی نہیں بلکہ بہترین سیاست کرنے والی اور بہترین سیاست پر نگاہ رکھنے والی۔ تو لہٰذا آج کی جو خواتین ہیں جو مکتب مہدویت کے دور میں غیبت کبریٰ میں انتظار کر رہی ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز روزوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے احوال پر نظر رکھیں، سیاست پر نظر رکھیں کہ کون سی حکومت اس وقت کیا کام انجام دے رہی اور ہم کس طرح سے
نصرت امام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔